لبیک یا رسول اللہ والے کہتے ہیں کہ صرف آپ نے ہماری کتب پڑھنی ہے، ہماری کتابیں پڑھنی ہیں اور دوسری باہر سے کوئی بھی کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب نے جو ہے ختم نبوت کے لیے اور اسلام و فوبیا کے لیے ایک بہترین یا بہتر آپ کہہ لیں سٹیپ لیا تھا، تو کیا ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا موقع ملے تو آپ لوگ کریں گے؟ آپ کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور تحریری مواد دے رہے ہیں، تو اس میں کیا صرف مولانا صاحب جو ہیں ان کی ہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے یا پھر قرآن پاک کو مد نظر؟ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں زندہ دلوں اور جاگتی آنکھوں کو صبح ٹی وی کے ساتھ کنزا وحید کا سلام۔ ناظرین، اس وقت ہم مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے عرس مبارک پر موجود ہیں اور خواتین ونگ کی جانب سے ہمارے پاس ایک ذمہ دار خاتون موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم، آپ کا نام کیا ہے؟ علامہ سیدہ سکینہ۔ محترمہ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہاں پر؟ مرکزی علاقائی خواتین پینل کی ہیڈ ہوں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں مختلف ہمارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ قبلہ بابا جان نور اللہ مرقدہ کے نظریات کے تحت بابا جان کے خطابات تحریر ہوتے ہیں 5 لینگویجز میں اس میں کام ہو رہا ہے۔ بابا جان کے فرامین تحریر ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے عالمات مواد جمع کیا کرتی ہیں اور اس پہ تحقیقی کام بھی ہوتا ہے، تو اس طرح مختلف کام الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے۔ تو ختم نبوت سے متعلق اس میں کیا کیا چیزیں اب تک ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں؟ ختم نبوت سے متعلق اس میں ابھی الحمدللہ ہم نے قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اقوال اسلاف سے تمام جو ہے نا چیزیں یکجا کی ہیں، مواد جمع کیا ہے۔ اس کے بعد اس پہ باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہمارے مرکز کی طرف سے جو ہے نا وہ کتاب شائع کی جائے گی اور مزید ختم نبوت کے حوالے سے جتنا بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے چلے جائیں گے۔ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں یا پھر رائٹنگ کی فارم میں آپ لوگ لے کر آئے ہیں، اس میں کیا صرف مولانا صاحب کی جو سینگ ہے، جو باتیں ہیں، ان کو تحریری فارم میں آپ لوگوں نے کیا ہے یا پھر ڈیفرنٹ دوسری بھی چیزیں وغیرہ کو آپ نے تحریری فارم میں کیا ہے؟ نہیں، صرف قبلہ بابا جان کی نہیں بلکہ ہمارے پاس یہاں پر ابھی ہم اسٹال کا وزٹ کیا ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ افادات خادمیہ موجود ہے، جس کے اندر دلائل کے ساتھ جو قبلہ بابا جان نور اللہ مرقدہ نے خطاب فرمایا ہے، کلام فرمایا ہے، اس روایات کے تحت کلام ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مولانا فضل حق خیر آبادی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے پوری کتاب ان کی حیات پر موجود ہے۔ جی، مجھے یہ اب بتائیے گا، آپ ابھی تک کی جو آپ نے ریسرچ کی ہے اور جو چیزیں آپ نے دیکھی ہے، اس میں خادم حسین رضوی صاحب کا کون سی پارٹی ہے یا کون سی ایسی جماعت ہے جس کے متعلق انہیں لگتا ہے کہ یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زیادہ بہترین رہے گی اور ان کے ساتھ اتحاد بھی کیا جا سکتا ہے اور کام بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اتحاد کی بات ہے تو وہ قبلہ بابا جان نور اللہ مرقدہ سے یہ سوال کیا جائے یا ہمارے قبلہ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا جائے یا ہم میں سے کسی سے بھی کیا جائے، ہماری بات فقط ایک ہے کہ کوئی کسی بھی پارٹی کا ہو جو ہمارے نظریات پہ چلنے والا ہے، اور ہمارے نظریات میں اول چیز یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی ریڈ زون ہے، وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو اس پر نظریات پر ہمارے ساتھ چلے گا، ہم بالکل اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ جہاں تک اتحاد کی بات ہے، ہمارا کسی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ختم نبوت کے لیے اور اسلام و فوبیا کے لیے ایک بہترین یا بہتر آپ کہہ لیں سٹیپ لیا تھا، تو کیا ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا موقع ملے تو آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے سٹیپ لیا، وہ مجھے بتا دیں کون سے سٹیپ لیا، کیونکہ جہاں پر اگر ایک جگہ آپ ناموس رسالت کی بات کریں اور دوسری جگہ جب اس پر عمل دکھانے کا، میدان عمل میں آنے کا وقت آئے تو آپ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک میں روڈوں پہ شہید کریں، تو مجھے بتائیے کہ یہ کیسا تضاد ہے؟ اچھا، سعد بھائی کا یہ خود کہنا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے گا اور عمران خان صاحب چاہیں گے تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے، پھر بھی آپ یہی کہیں گی؟ دیکھیں، قبلہ امیر محترم نے ہمارے ہمیشہ یہی بات فرمائی ہے کہ جو بھی نظریات پہ چلے گا ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ آج عمران خان ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، ناموس رسالت کے معاملے میں میدان عمل میں آئیں۔ قبلہ بابا جان نور اللہ مرقدہ کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، وہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے۔
تو جو ناموس رسالت و ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے ساتھ چلنا چاہے، ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ UNO میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اٹھانا اور اسلام و فوبیا کے لیے ایک دن جو ہے وہ منعقد کرنا، ایک دن پرماننٹلی رکھنا، کیا یہ آپ کے خیال میں ختم نبوت میں نہیں آئے گا؟ دیکھیے، میں آپ سے پھر وہی بات کر رہی ہوں جی۔ کہ ایک چیز باقاعدہ طور پر مائک کے اوپر آ کر بات کرنا، اور اس کے بعد جب اس پہ عمل کرنے کا وقت آئے تو اسے روگردانی کرنا، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناموس رسالت کی بات کرنا، اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ میدان عمل میں آ کر جب فرانس کا معاملہ ہوا تو اس وقت جو ہے جو اپنی بات تھی وہ جو ہے اس دلیل کے ساتھ پیش کرنے کا وقت تھا، لیکن اس وقت کیا ہوا، ہمارے قبلہ امیر محترم کو 8 ماہ 10 دن جیل میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ہمارے عشاقان مصطفیٰ کو کس طرح سے شہید کیا گیا وہ تمام آپ کے سامنے۔ تو اس پر بار بار یہ بات کرنا تو بالکل لا یعنی سی ہے کہ عمران خان نے ناموس رسالت کیا تو پہرے دار ہے، یا ناموس رسالت پہ بات کی ہے، یا ختم نبوت پہ بات کی ہے، کیونکہ جب دکھانے کا وقت تھا تو اس وقت جو ہے وہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کیا گیا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ عشاقان مصطفیٰ کو شہید کیا گیا۔ اگر ہم جماعت اسلامی کی جانب جائیں، اسرار الحق صاحب کی، کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے جو ہے غزہ مارچ بھی کی بالکل TLP کی طرح، تو ان کی لحاظ سے بھی آپ کا یہی نظریہ ہوگا یا پھر ان کے لحاظ سے مختلف نظریہ رکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، پھر سے وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ فلسطین کا جہاں معاملہ دیکھیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ فلسطین کے معاملے میں صرف پاکستانی بلکہ پوری امت مسلمہ ایک ہے، اور اللہ کرے کہ ایک ہو کر اور اس پر جو ہے اقدامات کیے جائیں۔ نظریہ فلسطین کے معاملے پہ ایک ہی ہے، تو فلسطین کے معاملے ہم سب چلنے کو تیار ہیں۔ اور جہاں تک مارچ کی بات ہے تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا طوفان الاقصی مارچ جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا ملین ٹریلین مارچ ہمارا ہوا ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں۔ مرکزی علاقب خواتین پینل، علاقب جو ہے بیسیکلی یہ قبلہ بابا جان نور اللہ مرقدہ نے اس کا آغاز کیا تھا، جب تحریک لبیک پاکستان سے پہلے تحریک فدائیہ ختم نبوت بابا جان چلایا کرتے تھے، اس وقت اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ ایک ماہنامہ ہے جو ہر مہینے الحمدللہ جاری ہوا کرتا ہے، مختلف موضوعات پر اس میں گفتگو کی جاتی ہے۔ مختلف رائٹرز ہمارے پاس خواتین بھی اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، جس میں علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور مختلف جو بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں رائٹرز وہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اس پر ہم نے ایک پینل بنایا، اور اس وقت 5 زبانوں میں اس پہ کام ہو رہا ہے: اردو، عربک، ہندی، انگلش اور اسپینش۔ تو اس میں مختلف لینگویجز میں کام ہو رہا ہے۔ ہر مہینے جو ہے وہ ماہنامہ الحمدللہ جاری ہوتا ہے، جس میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، بیرونی مسائل ہوں، فلسطین، کشمیر، پاکستان کے دیگر معاملات، ناموس رسالت، ختم نبوت، ہر طرح کے حوالے سے ہم اس پہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو خواتین الحمدللہ ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور دیگر ممالک سے بھی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ماتحت الحمدللہ کام کر رہی ہیں، اور اس کام کو انشاءاللہ تعالی مزید ہم آگے لے کر چلیں گے۔ تو خواتین ہمارے ساتھ چاہتی ہیں تو بالکل جوائن ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر یہ قافلہ اسی طرح رواں دواں رہے گا۔ خواتین جوائن کیسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو منظر عام پر آپ کی خواتین آتی ہی نہیں ہیں، تو کیا اس کا کوئی پروسیجر ہے یا کوئی طریقہ کار ہے؟ تو وہ آپ اگر بتانا چاہیں ناظرین کو۔ آپ کے اس سوال کا رد ابھی ہی ہو گیا کہ منظر عام پر اگر خواتین نہ آتی تو میں اس وقت یہاں نہ بیٹھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو حدود کو پیش پہلی نظر خاتون رکھتے ہوئے آپ ہیں جن کا انٹرویو جا رہا ہے اس وقت۔ حدود شرع کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس حد تک اسلام نے اجازت دی ہے خواتین کو منظر عام پر آنے کی، گفتگو کرنے کی، اس حد تک الحمدللہ ہماری تحریک کی جانب سے بھی اجازت ہے، اور ہم جو ہے سامنے آتے ہیں اور گفتگو کیا کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے جب میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ مختلف جو ہے ممالک میں بھی میں الحمدللہ یہاں بیٹھ کر جو ہے مختلف لینگویجز میں کام کر رہی ہوں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ میرے ماتھے صرف اور صرف ساری خواتین ہیں، وہ رائٹرز ہوں، وہ ٹرانسلیٹرز ہوں، وہ کمپوزر ہوں، جو بھی ہوں، وہ تمام الحمدللہ خواتین موجود ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے جو ہے وہ حدود شرع میں رہتے ہوئے تحریک خواتین کے لیے ایک بہترین راہیں کھولی ہوئی ہیں کہ بس آپ شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کام شریعت اجازت دیتی ہے آپ بالکل کریں۔ اچھا، میرا سوال ابھی بھی وہیں پر ہے، اگر خواتین جڑنا چاہیں تو وہ کیسے جڑیں گی؟ اچھا، خواتین اگر جڑنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی جلد ہم جو ہے نمبر بھی جاری کر دیں گے اس حوالے سے، اور آپ کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج موجود ہے، علاقب انگلش، علاقب اردو اور علاقب ہندی، اس پر بھی ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مرکزی نمبرز ہیں، آفیشیل نمبرز، وہ بھی وائرل ہیں، وہ اس پہ رابطہ کر کے بھی ہم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر خواتین جو یہاں سے ہو کر جاتی ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے
کہ ہمیں جو ہے لبیک یا رسول اللہ والے کہتے ہیں کہ صرف آپ نے ہماری کتب پڑھنی ہے، ہماری کتابیں پڑھنی ہیں اور دوسری باہر سے کوئی بھی کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کس نے بات کہی ہے؟ دیکھیں، تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ صرف ہماری ہی کتابیں پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر ایسی عبادت ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب قبلہ امیر محترم کا ہمارے انٹرویوز ہو رہے ہیں کتنے وہ اشعار پڑھا کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اقبال نہیں پڑھتے، دیگر شعراء بھی پڑھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہتا کہ صرف سید اعلیٰ حضرت کلام پڑھے، بلکہ سید اعلیٰ حضرت کلام بھی پڑھتے ہیں، دیگر بھی اقبال کو قبلہ بابا جان سے زیادہ کس نے سنا ہے؟ اگر کلام اقبال کو کسی نے زندہ کیا ہے تو قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ ہوا۔ تو ایسا بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے ہیں، مختلف کتب موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب آپ کو ملیں گی۔ اور اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہوں، قبلہ بابا جان بیٹھ کے گفتگو فرمایا کرتے تھے، قبلہ امیر محترم گفتگو کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے یہاں سے گفتگو کرتا ہے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف تحریک لبیک پاکستان جو کتب جاری کر رہی ہے وہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھتے۔ ہماری طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے دیگر پروپیگنڈے ہیں، جس طرح سے دیگر معاملات ہیں، اور جس طرح سے اپنے سائٹ سے جو ہے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، بالکل یہ بھی ایک افواہ کی صورت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر قرآن پاک کو بترجمہ پڑھنے کی بات آئے تو آپ کس کا ترجمہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، اور کیا آپ صرف ایک ہی کا کرتے ہیں یا کسی اور کا بھی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے مختلف جو ہے وہ تراجم ہیں اور جو ہے تفسیر بھی موجود ہیں، لیکن سید اعلیٰ حضرت امام البرکت، امام عاشقہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کے پڑھا کرتے ہیں۔ باقی تفسیر کی بات ہے، دیگر مفسرین کرام کی تفسیر بھی ہیں، تو بالکل پڑھنے۔ میں آپ سے وہی بات کہہ رہی ہوں کہ ممانعت کسی صورت نہیں ہے، الحمدللہ علماء اہل سنت ہیں، اکابر ہیں، ان کی ہم لوگ تفسیر پڑھا کرتے ہیں۔ آخری سوال وہ یہ، آپ کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور تحریری مواد دے رہے ہیں، تو اس میں کیا صرف مولانا صاحب جو ہیں ان کی ہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، یا پھر قرآن پاک کو مد نظر بھی رکھا جاتا ہے اور احادیث کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے؟ کن پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ریسرچ کر کے تحریری مواد نکالا جاتا ہے؟ دیکھیے، قبلہ بابا جان نور اللہ مرقدہ کی اگر آپ تقاریر سنیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ بابا جان نے جتنے نظریات بیان کیے وہ قرآن کریم کے ماتحت بیان کیے، تعلیمات مصطفی علیہ السلام کے ماتحت بیان کیے، اسلاف کے اقوال کے ماتحت بیان کیے۔ بابا جان نے جو بھی بات فرماتے تھے اس کی دلائل جو ہے وہ دلائل پیش کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا افادات خادمیہ کا، تو افادات خادمیہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف روایات موجود ہیں، اور بابا جان نے جب روایات بیان کی ہیں اس کے بعد اس کے ماتحت جو کلام فرمایا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو مختلف جو ہے وہ روایات بھی، مختلف جو ہے وہ دلائل بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، مختلف کتب کی، سیاہ ستہ شریف کی، اور اس کے بعد اس کے ماتحت کلام کیا جاتا ہے۔ اختتام پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ذمہ داری آپ ادا کر رہی ہیں، کیا وہ لاہور کی ہے یا پھر پاکستان کے کسی اور شہر کی ہے، یا کہاں سے ہے؟ بیسیکلی میری رہائش جو ہے وہ کراچی کی ہے، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان سے خواتین کام کر رہی ہیں، تو اوورال پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو لیڈ کر رہی ہوں مرکزی علاقائی خواتین پینل کے تحت۔ بہت شکریہ میم، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے سکینہ صاحبہ موجود تھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وومن ونگ کی طرف سے۔ انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں اور بہت سی چیزیں بتائیں کہ جس کے تھرو آپ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جان بھی سکتے ہیں، اور مزید جو ہے چیزیں جان کر اور ٹی ایل پی کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں، اس کی وومن ونگ کو۔ کنزہ وحید کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔